حضرت پیر میر علی شاہ صاحب حسنی حسینی سید ہیں اور حضور غوث پاک کی اولاد سے ہیں، اور آپ اپنے وقت کے یقیناً بہت بڑے ولی کامل تھے اور آپ عالم بعمل بھی تھے۔ آپ کی سوانح عمری پر ایک کتاب لکھی ہے مولانا فیض احمد چشتی صاحب نے، جس کا نام ہے مہر منیر، اور کئی روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کا جو نام ہے جو والدین نے رکھا تھا وہ مہر منیر ہی رکھا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے مہر منیر علی شاہ۔ تو اسی نام کی نسبت سے کتاب لکھی گئی ہے آپ کی سوانح عمری پر، آپ کی ساری زندگی کے بارے میں اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 424 اور 25 پر پیر میر علی شاہ صاحب کی زندگی کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ مولانا فیض احمد چشتی فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک انگریز پادری وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ آپ نے فرمایا جی کرو، کیا سوال ہے؟ اس نے کہا جی میں ہوں تو پادری، لیکن میں آپ مسلمانوں کا قرآن پڑھتا ہوں، اور میں نے قرآن پڑھنے کا جو عربی لہجہ ہے وہ بھی سیکھا ہے، اور میں نے قرآن جس تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے وہ تجوید بھی سیکھی ہے۔ میں قرآن عربی لہجے میں تجوید کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ آپ کے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کل صغیر و کبیر مستتر، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی چیز کا ذکر ہم نے قرآن پاک میں کر دیا ہے، اور بھی کئی مقامات پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا ذکر اس قرآن پاک میں کیا ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ تاریخ اسلام کے اندر سانحہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اپنے اہل خانہ سمیت شہید کیے گئے ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا، اس کا قرآن پاک کے اندر کہیں ذکر نہیں ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا کہ تمہارا سوال مکمل ہو چکا ہے۔ اس نے کہا جی میرا سوال مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک تم پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی میں پڑھتا ہوں قرآن پاک۔ اس نے کہا میں قرآن پاک صرف پڑھتا نہیں ہوں، میری جیب کے اندر ابھی بھی قرآن پاک موجود ہے۔ ایسا پادری تھا، ہر وقت قرآن پاک ساتھ لے کے چلتا، اور شاید میں کہتا ہوں کہ یہی اس کی قرآن پاک سے لگن، قرآن پاک سے اس کی محبت، قرآن پاک پڑھنے کے لیے غور و فکر کے لیے جو اس کی جستجو تھی وہ اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ آج وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے سامنے موجود ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن پاک میری جیب میں موجود ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا قرآن پاک نکالو۔ اس نے قرآن پاک نکالا۔ آپ نے کہا قرآن پاک پڑھو۔ اس نے کہا کہاں سے پڑھوں؟ آپ نے کہا جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے وہاں سے پڑھو۔ اس نے قرآن پاک عربی لہجے میں تجوید کے ساتھ پڑھا، شروع کیا، کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا اس کا پڑھنا تھا۔ پھر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں رک جاؤ، ادھر ہی رک جاؤ، تم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الاعداد کی روح سے بسم اللہ کے عدد ہیں 786۔ پھر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا جو نام ہے نا امام حسین، اس کے عدد بنتے ہیں 210۔ آپ پیدا ہوئے 4 ہجری کو، 210 اور 14 ہو گئے، فرمایا 61 ہجری کے اندر آپ کی شہادت ہوئی، 275 ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں امام حسن کے جو عدد ہیں وہ 200 ہیں۔ امام حسن کی شہادت ہوئی 50 ہجری کے اندر، 200 اور 50 ہو گئے 250، 275 250 ہو گئے 525۔ اور آپ فرماتے ہیں کرب و بلا، یہ جو نام ہے نا اس کے عدد بنتے ہیں 261۔ 525 اور 261 بنے 786۔ پھر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہو پادری تو نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی، یہ وہ آیت ہے جو قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں کے شروع میں پڑھی جاتی ہے۔ ہر مسلمان جب بھی قرآن پڑھتا ہے اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے۔ تو نے ایک آیت جو پڑھی ہے نا اس کے اندر رب تعالیٰ نے امام حسین کا نام بھی ذکر کیا ہے، امام حسن کا نام بھی ذکر کیا ہے، امام حسن کی جو شہادت کا سال ہے 50 ہجری اس کو بھی ذکر کیا ہے، امام حسین کا جو سال ہے شہادت کا 61 ہجری اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور امام حسین جہاں پہ شہید ہوئے کربلا اس کو بھی ذکر کیا۔ اور یہ ایک آیت ہے
جس کے اندر سے امام حسن بھی ثابت ہوئے، ان کا بھی نام آ گئے، امام حسین کا بھی، ان کا جو پیدائش کا سن ہے، پیدائش کی تاریخ ہے، شہادت کا جو سال ہے، حتیٰ کہ جو کربلا کا تم نے سوال کیا ہے، کرب و بلا، وہ جو جائے شہادت ہے، وہ بھی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ کہا یہ ایک آیت ہے، آگے اگر باقی قرآن کے یاد کو پڑھتا جائے گا، حضرت امام حسن و حسین کی ساری زندگی کے واقعات میں قرآن سے ثابت ہے۔ یہ ہے مولا امام حسن اور امام حسین کی شان۔